السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہے نازیہ کمل نازی، قسط نمبر 2۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے، خود بھی رویا وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے۔ جگمگا دی ہیں تیرے شہر کی گلیاں ہم نے، اپنے ہر اشک کو پلکوں پہ ستارہ کر کے۔ دیکھ لیتے ہیں چلو حوصلہ اپنے دل کا، اور کچھ روز بنا تیرے گزارا کر کے۔ ایس پی شجاع حسن کے شاندار بنگلے میں اس کی جاب کا وہ پہلا دن تھا۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث وہ خود بھی گھر پر تھے۔ امامہ نہایت پر اعتماد لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود شجاع حسن کے سامنے آتے ہی اس کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اسے ارسلان کی ضد اور اپنے دل کی بے بسی پر غصہ بھی آتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس معاملے میں خود کو قطعی مجبور تصور کر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے شجاع حسن کی بیٹی کا دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ دل کے اندر یہ خوف بھی برابر سر اٹھا رہا تھا کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو کیا ہوگا؟ اگر شجاع حسن نے عین موقع واردات پر اسے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اسے تو چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا 1% بھی تجربہ نہیں تھا۔ کیا وہ اس کی بیٹی کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے فرائض سر انجام دے کر اسے مطمئن کر پائے گی؟ ایسے کتنے ہی سوال پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے، مگر وہ سب کچھ اللہ رب العزت پر چھوڑے خود کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ لائٹ براؤن کلر کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی خود کو تسلی دے رہی تھی جب ایس پی شجاع اس کی آمد سے باخبر ہو کر اپنی چھوٹی سی 4 سالہ بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے وہیں لاؤنج میں اس کے مقابل آ بیٹھے۔ السلام علیکم۔ انہیں دیکھتے ہی امامہ نے پھر سے سلام جھاڑا تھا، جس کا جواب انہوں نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے عیشا، تھوڑا چڑچڑا مزاج رکھتی ہے، پہلے پہل تنگ کرے گی، مگر آہستہ آہستہ آپ پیار اور توجہ دیں گی تو مانوس ہوتی جائے گی۔ آپ صرف اسی کا خیال رکھیں گی۔ جواب میں تینوں وقت کا کھانا، رہائش اور معقول تنخواہ آپ کو ملے گی۔ یاد رہے، یہاں اس گھر میں میرے ابو جی بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ تنہائی پسند انسان ہیں، شور شرابہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا خیال رکھیے گا کہ 5 منٹ کے لیے بھی گڑیا کو رونے کا موقع نہ دیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ابو جی آپ کو خوب ڈانٹنے سے ہرگز پرہیز نہیں کریں گے۔ ایک تو اس بندے کی شکل ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھی، اوپر سے لہجہ اتنا سرد تھا جیسے برف۔ امامہ کو تو اپنی جان سخت مشکل عالم میں پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، میں اصول پسند ایماندار آدمی ہوں، جھوٹ اور بے ایمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ پر ملازمت کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہوگا، جب تک دل چاہے کیجیے گا، اکتا جائیں تو چھوڑ کر چلی جائیے گا۔ یہاں بھی آپ کو پوری آزادی حاصل ہوگی، اپنے اور گڑیا کے لیے جو چیز چاہیں ملازم سے کہہ کر منگوا سکتی ہیں۔ صفائی کے لیے ایک ملازمہ بھی آتی ہے، کھانا پکانے کے لیے باورچی بھی ہے، باہر کے کاموں کے لیے چوکیدار کے علاوہ ایک نوعمر لڑکا رکھا ہوا ہے، وہ آج کل چھٹی پر ہے، 2-4 روز تک آ جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پہلی بار وہ اسے مسلسل بولتے ہوئے سن رہی تھی، امامہ کو اعتراف کرنا پڑا تھا، وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت لب و لہجہ بھی رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ سرد پڑ رہے تھے۔ آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، آپ گڑیا کو سنبھالیں۔ امامہ اس کے سامنے نظر جھکائے بیٹھی رہی تھی، دل ہی دل میں وہ ارسلان حیدر کو گالیوں سے بھی نواز رہی تھی۔ ایس پی شجاع حسن اپنی بیٹی کو اس کی تحویل میں دینے کے بعد اپنے بیڈ روم میں گیا اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے چوکیدار سے کچھ دیر بات بھی کی تھی۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی امامہ نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے فوراً اپنا پرسنل سیل نکالا اور ارسلان حیدر کا موبائل نمبر پریس کر ڈالا۔ ہاں بولو مون، کیا بات ہے؟ وہ شاید کہیں روڈ پر تھا، گاڑیوں کے بہت زیادہ شور کی آواز آ رہی تھی۔ امامہ کا غصہ ایک دم سے بڑھ گیا۔ ارسلان، میں یہ جاب نہیں کر سکتی، وہ ایس پی بہت ٹیڑھا بندہ ہے، اوپر سے اس کی بیٹی مجھ سے سنبھل نہیں پا رہی ہے، پھر بوڑھے باپ کا روب بھی ڈال گیا ہے مجھ پر۔ آئی ایم سوری، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ سخت پریشان بھی تھی، اس شاندار گھر میں اپنی قید کا احساس اس کا دل جکڑ رہا تھا، مگر ارسلان اس کی حالت سے یکسر بے خبر اپنی ہی غرض رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تھا، پاگل مت بنو مون، کچھ نہیں ہوتا تمہیں وہاں،
मैं मम्मा से बात करके तुम्हारे गांव जाने का कह चुका हूँ। चंद दिन वहाँ रहकर थोड़ी कोशिश कर लो, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। और फिर मैं हूँ ना, तुम जिस वक्त चाहो मुझसे बात कर सकती हो। मगर अरसलान में उसके गुस्से और खफगी से खाइफ होकर उसने कुछ कहना चाहा था, मगर वो दरमियान में ही उसकी बात काटते हुए बोला, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, मुझे तुम्हारी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही, कहीं रुक कर बात करता हूँ तुमसे। कहने के साथ ही उसने कॉल काट दी तो इमामा बेचारगी से अपने मोबाइल को देख कर रह गई। शुजा हसन की बच्ची अपने बाप को करीब ना पाकर उसकी अजनबी गोद में रोना शुरू कर चुकी थी, लिहाजा मोबाइल फिर से अपने पर्स में डालकर वो हर मुमकिन कोशिश से बच्ची को चुप कराने में मसरूफ़ हो गई। शायान हैदर के दिल में जैसे ही आसा रहमान के लिए जज्बात बदले, वो उस पर अपना हक जताने लगा। उसकी ख्वाहिश थी कि आसा कोठा छोड़कर उसके साथ भाग चले। पहली बार जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार आसा से किया, वो चौंक कर हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। उसे आसा का हंसना बुरा लगा था। जवाब में उसकी हंसी को भी ब्रेक लग गई। सॉरी, लेकिन बहुत सादा हो शानी। भला ज़मीन और आसमान का क्या मेल? कैसी ज़मीन, कौन सा आसमान? मेरी ख्वाहिश को फजूल फ़लसफ़ों में मत डालो आंसू। वो उसे आंसू ही कहता था। आसा उस लम्हे सख्त दिल गिरफ्तगी महसूस कर रही थी। मैं टाल नहीं रही शान, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हारी और मेरी हैसियत में बहुत फ़र्क है। तुम अच्छे लड़के हो, शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मेरा साथ तुम्हें सिवाय ज़िल्लत के और कुछ नहीं दे सकता। सब मेरी वजह से तुम पर उंगलियां उठाएंगे और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी वजह से तुम्हें अजियत दे, या आज जज्बात में उठाया गया तुम्हारा कोई कदम कल को तुम्हारे लिए कोई पछतावा बने। वो बिखरी हुई थी। उसे दिल से एक मसीहा, एक सहारे की ख्वाहिश थी, मगर इसके बावजूद उसने अपनी खुददारी का भरम रखा था। शायान हैदर की आंखों में अब उलझन थी। बेशक वो जो कह रही थी उसे झुठलाना या उसे नज़रें चुराना उसके लिए मुमकिन नहीं था। आंसू, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें खोकर ज़िंदा रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसके लफ्ज़ों में कैसी बेबसी थी। आसा धीमे से मुस्कुराकर रह गई। खो कौन रहा है? जब तक तुम चाहोगे हमारा ताल्लुक़ यूं ही बरकरार रहेगा, उसने कहा था। जवाब में शायान ममनून निगाहों से उसकी तरफ देख कर रह गया, और फिर आसा रहमान की इजाज़त के बाद ही उसने अपनी भाभी की छोटी बहन से शादी के लिए हामी भरी थी। पहले जो उसे कोसती नहीं थकती थी, अब उसका कारोबार चलते ही अपनी बहन की शादी उसके साथ करवाने के लिए बजीद हो गई। कुछ भाई की तरफ से भी प्रेशर था और कुछ उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। लिहाजा कतई नापसंदीदगी के बावजूद उसने जहर का कड़वा घूंट भरने का फ़ैसला कर लिया। ताहम उसने तय कर लिया था कि शादी के बाद भी वो आंसा से मिलना कभी तर्क नहीं करेगा। उस रोज़ जब वो आंसा को अपनी शादी का कार्ड देने के लिए गया था तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पूरे 20 मिनट वो पार्क में अकेला बैठकर उसकी आमद का इंतज़ार करता रहा था। 20 मिनट बाद वो छोटे छोटे कदम उठाती पार्क में दाखिल हुई तो वो उससे उलझ पड़ा। मिल गई फुर्सत। याद आ गया कि किसी ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी। वो उसके गुस्से पर मुस्कुराते हुए उसके मुकाबिल ही बैठ गई थी। सॉरी शान, असल में मैं। क्या असल में मैं? फिर कोई बहाना, फिर कोई नई कहानी। साफ साफ कह दो कि तुम हाथ आई दौलत को ठोकर नहीं मार सकती थी। फुर्सत मिली तो मिलने का ख्याल आया, अब भी ना आती। मैं कोई मर तो नहीं जाता तुम्हारे ना आने से। उसका गुस्सा जब दिमाग में चढ़ जाता था तो फिर उसे कोई होश नहीं रहता था कि वो क्या कह रहा है, क्या कहने जा रहा है। अब भी उसके अल्फाज पर आंसा का सर झुक गया था। उसकी आंखों की सुर्खी यकलख्त गहरी हो गई थी। जाने क्यों वो सारी दुनिया के कहे से बेपरवाही बरत जाती थी, मगर अपने पेशे और हैसियत पर शायान हैदर की ज़ुबान से निकला एक एक लफ्ज़ उसे चाबक की तरह लगता था। शायान को कुछ ही लम्हों के बाद अपने कहे गए अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ तो उसने फ़ौरन माजरत का दामन थाम लिया। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर तुम मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अब पशेमान दिखाई दे रहा था। आंसा के अंदर कई दर्द एक साथ सर उठाकर रह गए। कोई बात नहीं, जहाँ सारी दुनिया कहती है वहाँ तुम भी कुछ कह लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी, मगर लब फैलने से इनकारी हो गए। बोलो शान, आज स्पेशली मिलने के लिए क्यों बुलाया तुमने? वो वजह जानती थी, मगर इसके बावजूद सिर्फ उसकी शर्मिंदगी का असर ज़ायल करने के लिए उसने पूछा था। तभी वो कोट की जेब से अपनी शादी का कार्ड निकालकर उसे थमाते हुए बोला, ये लो मेरी शादी का कार्ड। तुम्हारी फरमाइश पर कतई नापसंदीदा लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा हूँ। मगर कान खोलकर सुन लो आंसा, अगर तुमने मेरी शादी के फंक्शन में शिरकत ना की तो मैं ऐन निकाह के टाइम मुकर जाऊँगा।
اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں مگر پھر بھی وہ خوش مزاجی سے مسکرائی تھی۔ میں آؤں گی، تم شادی سے نہ مکرنا۔ تھینکس۔ اسے مسکراتے دیکھ کر شایان نے بھی اطمینان سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے۔ دنیا کے 95% مردوں کی طرح وہ بھی اس وقت اپنی محبت کی آنکھ میں تیرتے درد کی گہرائی کو ناپ نہیں سکا تھا۔ وہ احساس جو آپ کے زندہ رہنے کا حاصل ہو، آپ کی زندگی کی راحتوں کا محور ہو، اسی احساس کو خود اپنی مرضی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کو سونپ دینا کیسی اذیت دیتا ہے، اس کا اندازہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو خود محبت میں درد اور احساس کی وادی سے گزرا ہو۔ اس وقت وہاں پارک میں جب وہ واپسی کے لیے اٹھی تو اس کی چال میں واضح لرزش تھی۔ شایان نے دیکھا اس کے پاؤں شدید زخمی تھے، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر جانے کیوں وہ چاہنے کے باوجود آسا سے اس وقت اس کے زخمی پاؤں کے متعلق کوئی ایک سوال بھی نہیں پوچھ سکا تھا۔ انزلہ شاہ حویلی کے گیٹ کے قریب کھڑی جیپ میں بیٹھے شخص سے ابھی کچھ پوچھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ زن سے آگے بڑھ گیا، تب وہ بھی بے پرواہی سے سر جھٹکتی آگے بڑھ آئی۔ اندر حویلی کے وسیع برآمدے میں دادی اماں اپنے تخت پر بیٹھی رنگ برنگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی کا بھاری گیٹ پار کرتی ہوئی اندر چلی آئی۔ کبوتروں کو دانہ ڈالتی دادی ماں کی نگاہ جو ہی اس کی طرف اٹھی ان کا ہاتھ رک گیا۔ دادی ماں بیگ وہیں کشادہ سین میں پھینک کر وہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف لپکی تھی اور ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ دادی ماں کے لیے ایک لمبے عرصے کے بعد اس کی یوں آمد کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ تبھی وہ اسے خود میں سموتے ہوئے قدرے بے یقینی سے بولیں، دادی یاد آ گئی تجھے؟ آپ بھولی ہی کب تھی دادی ماں، پچھلے چند سال آپ سے دور رہ کر جیسے میں نے بسر کیے ہیں صرف میں ہی جانتی ہوں۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ جواب میں دادی ماں کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اچھا چپ کر اور یہ بتا کس کے ساتھ آئی ہے؟ اپنے دانیال کی واحد نشانی کو پھر سے قریب پا کر ان کے لیے بھی خود کو سنبھالنا آسان نہیں رہا تھا۔ ان کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ انزلہ تخت پر اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اکیلی آئی ہوں دادی ماں، ساتھ کون آتا؟ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اور پھر میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں؟ تیرا باپ بھی نہیں ڈرتا تھا کسی سے، مگر وہ مرد تھا بیٹے اور تو عورت ہے۔ مردوں کے اس معاشرے میں عورت چاہے کتنی ہی مضبوط اور حوصلہ مند کیوں نہ ہو، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کی نرم انگلیاں انزلہ کا سر سہلا رہی تھیں، تبھی وہ ٹھٹکی تھی۔ میں عورت نہیں ہوں دادی ماں، لڑکی ہوں، لڑکی، اور آپ دیکھنا جیسے میرے بابا نے شیر بن کر زندگی بسر کی تھی میں بھی ویسے ہی زندہ رہوں گی۔ آپ میری فکر نہ کریں، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہر کیوں نہیں آئیں؟ دادا جی کے بعد یہاں تنہا کیسے رہ رہی ہیں؟ تنہا کہاں ہوں بچی، پورا گاؤں میرے ساتھ ہے۔ ایک بچی سپارہ پڑھنے آتی ہے اور گھر کا سارا کام نپٹا جاتی ہے۔ ایک بچہ تیرے دادا جی کی زمین پر ہل چلاتا ہے اور فصل کا آدھا ایمانداری سے میرے سپرد کر جاتا ہے۔ میں اکیلی جان کہاں یہ سب لے کر جاؤں گی؟ بس دن رات یہاں بیٹھی تیرا ہی انتظار کرتی رہتی تھی، کب تو بڑی ہو اور کب اپنی دادی ماں سے ملنے آئے۔ وہ جیسے ابھی تک اس کی آمد پر بے یقین تھی۔ انزلہ نے اس لمحے ان کے ہاتھ تھام کر چومے تھے۔ میری سوہنی دادی ماں، اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے آ گئی ہوں۔ آپ دیکھیے گا اب آپ کی یہ بیٹی کیسے بیٹا بن کر آپ کی خدمت کرتی ہے۔ اس سے دل کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں تقریباً سارے گاؤں سے دادی ماں کی ملنے والی خواتین اسے دیکھنے حویلی آ رہی تھیں، اور دادی ماں بڑے فخریہ انداز میں فرداً فرداً سب کو بتا رہی تھیں، میری پوتی ہے انزلہ، لندن سے آئی ہے ڈگریاں لے کر، اب یہیں رہے گی اس گاؤں میں۔ انزلہ نے دیکھا ان کے چہرے پر اس لمحے کتنے خوبصورت رنگ بکھر رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک نگاہ جما کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ اگلے 4-5 روز تک یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ گاؤں کی سیدھی سادی خواتین یوں آ کر روز اس سے ملتی تھیں جیسے وہ کوہکاف سے آئی ہو۔ اس روز اچانک اسے یاد آیا تھا کہ اس کے یونیورسٹی فیلو میران شاہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا، لہٰذا وہ دادی ماں سے اس کے متعلق پوچھ بیٹھی، دادی ماں یہاں کسی عبداللہ صاحب کا گھر ہے جس کا بیٹا میران اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر گیا تھا؟ ہاں، قطعی غیر متوقع طور پر دادی ماں نے فوراً مثبت جواب دیا تھا۔ تبھی وہ پرجوش ہوئی تھی۔ کہاں ہے؟ یہیں قریب ہے، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ بس ویسے ہی، مجھے وہاں جانا ہے، چلی جاؤں؟ ہاں چلی جا، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ دادی ماں جانے کس رو میں بیٹھی تھی اسے فوراً اجازت دے ڈالی۔ پچھلے 7-8 دنوں میں آج پہلی بار وہ حویلی سے باہر نکل کر آئی تھی۔ دادی ماں نے اسے میران شاہ کے گھر کے متعلق بتا دیا تھا۔ تبھی وہ خاصے پورے اعتماد انداز میں قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
نگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر پنگھٹ کے قریب کھڑی ایک خوبصورت دوشیزہ کا بازو اس وقت اسی گنڈا ٹائپ شخص کی گرفت میں تھا جسے اپنی گاؤں آمد پر حویلی کے گیٹ کے قریب اس نے جیپ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ بڑی بڑی خونخوار اور گھنی داڑھی کے ساتھ اس شخص کا حلیہ بھی اتنا رف تھا کہ وہ اسے بغور دیکھنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کی نگاہ کے سامنے کھڑی لڑکی بری طرح گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس گنڈے ٹائپ شخص سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ برداشت کا مادہ نہ رکھتے ہوئے چلا اٹھی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی بلند پکار پر جہاں لڑکی نے ہراساں ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہیں سنی دادا نے بھی قدرے حیران ہو کر گردن موڑی تھی۔ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ ازحد جذباتی ہو رہی تھی جب سنی دادا کنویں سے پانی بھرنے والی لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ لو چھوڑ دیا، اب جاؤ جہنم میں۔ اپنے مقابل کھڑے شخص کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے خوفی سے بولی تھی، جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، اتنا غصہ کس لیے انزلہ شاہ؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اب کہ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی تھی تب وہ بولا تھا، کل بتاؤں گا، ویسے سنی دادا کے گاؤں میں تشریف آوری پر شکریہ۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ جیپ میں بیٹھ کر پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ انزلہ ہکا بکا سی وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کمال صاحب اور صدف بیگم کے ہاں انوشا رحمان کی پیدائش کے بعد شاید کمال صاحب سے اپنی جلن کا حساب بے باک کرنے کے لیے انہوں نے بھی ایک عدد بیٹی کو جنم دے دیا تھا، مگر اس کے باوجود کمال صاحب نے قطعی برا نہ مانتے ہوئے انہیں راضی کرنے کی کوششیں جاری رکھی تھیں۔ صدف بیگم کے لیے یہ سب برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا جب ان کی برداشت حد سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے کمال صاحب سے ڈیورس لے لی۔ کمال صاحب اپنی محبت اور دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے تو شاید کسی صورت اپنی اتنی اچھی بیوی کو دکھ نہ پہنچاتے۔ اب بھی وہ انہیں اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کرنا چاہتے تھے، تاہم صدف بیگم کی ضد پر قطعی مجبور ہوتے ہوئے انہیں یہ ناپسندیدہ قدم اٹھانا پڑا تھا، اور یوں صدف بیگم سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ سائلہ بیگم کے لیے یہ خبر نوید زیست سے کسی طور کم نہیں تھی، لہٰذا جیسے ہی صدف بیگم کمال صاحب کی زندگی سے رخصت ہوئیں، انہوں نے سیدھے سادے شریف شوہر کا ناک میں دم کر کے ان سے طلاق لے لی اور عدت پوری کرتے ہی کمال صاحب سے بیاہ رچا لیا۔ دونوں کے عزیز و اقارب بھی دونوں کی محبت کے سامنے قطعی بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ سائلہ بیگم جہاں کمال صاحب کو پا کر بے حد مسرور تھیں، وہیں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کھو دینے کا ملال بھی انہیں رات میں سکون سے سونے نہیں دیتا تھا۔ اکثر تنہائی میں وہ اپنی چھوٹی سی گڑیا کو یاد کر کے رو پڑتی تھیں۔ کمال صاحب انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر وہ چاہنے کے باوجود شادی کے ابتدائی 1-2 سالوں میں خود کو سنبھال نہیں سکی تھیں۔ بعد ازاں قدرت نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی صورت میں اولاد کی دولت سے مالا مال کیا تو ان کا ملال کم پڑ گیا اور وہ مکمل طور پر اپنی نئی جنت میں مگن ہو گئیں۔ کمال صاحب چونکہ ان سے والہانہ پیار بھی کرتے تھے اور پھر ان کے ملول رہنے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی کہنے سے گریز بھی کرتے تھے، لہٰذا شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی وہ ان کے سر چڑھتی گئی تھیں۔ 2 بیٹوں کو جنم دینے کے بعد تو ان کا مزاج ویسے ہی آسمان سے جا لگا تھا۔ ابھی 2 سال قبل وہ حج کے فرض سے سبکدوش ہوئی تھیں اور اب صرف سوتیلے بیٹے کی ضد میں وہ جلد از جلد اپنے سگے بیٹے کا گھر آباد کرنا چاہ رہی تھیں۔ بریک کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ ایک نام ہے جو بہت ہی متنازع قسم کا ہے، کہیں شہزور لکھا ہے، کہیں شہروز لکھا ہے، کہیں شہزر لکھا ہے، تو میں اسے ایک ہی نام پڑھ لیتی ہوں، شہروز۔ باقی سب نام جو ہے وہ میں اگنور کر دوں گی اور اسے میں شہروز پڑھوں گی۔ شاہ روز بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں واپس کہانی کی جانب۔ انہوں نے اسی مقصد کے لیے شہروز کو بھی 2-4 روز کے لیے اسلام آباد بلا لیا تھا تاکہ زوار علی حسن کے خلاف اس کے کان بھر کر وہ اس شادی میں پڑنے والی کسی بھی ممکنہ رکاوٹ کا خاتمہ کر سکیں۔ اس وقت بھی وہ اسی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جب انوشا نے اپنے باپ کے حکم پر اسے پکارا تھا، مما آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، پلیز ابھی آ کر بات سن لیں۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے بنا کہے ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا، تاہم اس کی پکار پر سائلہ بیگم کے ساتھ ان کے مقابل کھڑے شہروز نے جو ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا وہ اپنی جگہ حیران کھڑا رہ گیا۔ انوشا کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی حیرانی لپکی تھی جیسی شہروز کی آنکھوں میں تھی، تاہم اس کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر کے واپس پلٹ گئی تھی۔ شہروز کو سائلہ بیگم کی معرفت جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ انوشا رحمان ہی ان کی سوتیلی بیٹی ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی سرخوشی نے انگڑائی لی تھی۔ سر زمان کے ہاتھوں ہونے والی اپنی انسلٹ وہ ابھی تک فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اب آئے گا اصل مزہ، وہیں کھڑے کھڑے بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اگلے 10-12 گھنٹوں میں اسے نہ صرف یزدانی پیلس میں انوشا کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا
بلکہ وہ سائلہ بیگم کی اس سے بے تحاشا نفرت سے بھی آگاہ ہو گیا تھا۔ تبھی اسے اپنی جلن کا حساب بے باک کرنے کے لیے بے مقصد اسے پریشان کرنے لگا۔ اس وقت بھی انوشا کچن میں گھسی اپنے قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر سائلہ بیگم کے اسپیشل مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جب وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر وہیں کچن میں گھس آیا۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دینا، سر بہت درد کر رہا ہے، تہکمانہ انداز میں کہہ کر وہ پلٹنے لگا تو انوشا نے صاف جواب دے دیا، میں چائے بنا چکی ہوں، اسی میں سے آپ بھی پی لیجیے گا، الگ سے بنانے کی ہمت نہیں ہے میری۔ شٹ اپ، میں نے بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا، اس گھر میں تمہاری جو اہمیت اور مقام ہے اسی میں رہو، سمجھی؟ میں یہ چائے اندر دے کر آتا ہوں، تب تک میرے لیے ایک کپ چائے الگ سے تیار کرو، کم میٹھے اور تیز پتی کے ساتھ۔ زبردستی چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے وہ باروب لہجے میں بولا تو انوشا کا دماغ بھی سلگ اٹھا۔ کیوں، میں تمہاری نوکر ہوں کیا؟ اور یہ روب کس خوشی میں جما رہے ہو مجھ پر؟ شہروز کو اس کا دو بدو انداز خاصا برا لگا تھا، تبھی وہ چائے کی ٹرے رکھ کر اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا، ہاں، خود کو اس گھر کی ملازمہ ہی سمجھو تم۔ مت بھولو کہ میری آنٹی تمہاری اسٹیپ مدر ہیں اور تم سے بے حد نفرت کرتی ہیں۔ اگر میں نے ان سے تمہاری شکایت کر دی تو خود ہی سوچ لو، اس گھر میں تمہارا ایک گھنٹے کے لیے بھی ٹھہرنا محال ہو جائے گا۔ وہ اس کے ویک پوائنٹ سے آگاہ تھا۔ انوشا دکھ اور اہانت کے احساس سے کٹ کر رہ گئی۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود اس نے اپنے لبوں پر خاموشی کا قفل ڈال لیا تھا، کیونکہ سامنے کھڑا وہ شخص جو بھی اس سے کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چائے کی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گیا تو انوشا آنسو پیتے ہوئے اس کے لیے پھر سے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ہماری روح پہ جب بھی عذاب اتریں گے، تمہاری یاد کو اس دل کی ڈھال ہونا ہے۔ امامہ حسن کو شجاع حسن کی بیٹی کی گورننس کے فرائض سر انجام دیتے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس ایک ہفتے میں نہ تو وہ اس کی بیٹی کو خود سے مانوس کر پائی تھی، نہ ہی اپنی مطلوبہ فائل تک اس کی رسائی ممکن ہو سکی تھی۔ پورے بنگلے میں نچلے پورشن میں کل 6 کمرے، ایک کچن، ایک ڈرائنگ روم اور کشادہ لاؤنج تھا۔ 3 کمرے شجاع حسن نے اپنی تحویل میں لے رکھے تھے، ایک بیڈ روم، دوسرا اسٹڈی روم اور تیسرا کمرہ ہمیشہ لاک ہی رہتا تھا۔ صبح آفس جانے سے کچھ دیر قبل وہ اس کمرے میں گھس کر چند منٹ صرف کیا کرتا تھا۔ امامہ تھوڑی لیٹ اٹھتی تھی کیونکہ رات میں شجاع کی بیٹی اسے خوب تنگ کرتی تھی۔ رونے میں تو وہ ماسٹر تھی، ادھر مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا نہیں اور ادھر ننھی پری نے رو رو کر گھر سر پر اٹھایا نہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ اچھی طرح بے بس ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس ننھی سی گڑیا کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیتی۔ کبھی وہ زیادہ غصے میں آتی تو کمرہ بند کر کے اس کی خوب پٹائی بھی کر دیا کرتی تھی۔ بچی رو رو کر ہلکان ہو جاتی، مگر وہ قطعی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے کے واش روم میں بند کر کے مزے سے میگزین پڑھتی یا ارسلان کو کال کر لیتی۔ بچی 1 آدھ گھنٹے میں رو رو کر تھک جاتی تو خود ہی چپ ہو جاتی، اکثر روتے روتے سو بھی جاتی تھی، اور تب وہ بڑے آرام سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیتی اور خود مزے کرتی۔ اس گھر میں واقعی اسے ہر قسم کا عیش تھا، جو دل چاہتا کھاتی، جیسے دل چاہتا کرتی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ پھر بھی ارسلان حیدر سے دوری اس کی جان پر بنا رہی تھی۔ پچھلے پورے ایک ہفتے میں وہ صرف 2 بار اس سے ملنے اس کے آفس آئی تھی۔ گھر آنے پر بھی پابندی لگا دی تھی اس نے، اور یہی چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ دن میں متعدد بار خود کال کر کے اس سے بات کرتی تھی۔ رات میں سونے سے قبل ارسلان خود اس سے بات کرتا اور گھنٹوں بات ہوتی رہتی، مگر اس کے باوجود وہ اس کے لیے بے قرار تھی۔ اس روز بھی ارسلان سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، لہٰذا سارا غصہ معصوم بچی پر نکال کر بھی اس کا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شجاع اس روز ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا، جبکہ اس کے والد صاحب سے بھی اب تک اس کی شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ سو بڑے مزے سے وہ بچی کو تنہا کمرے میں بھوکا چھوڑ کر مووی سے دل بہلاتی رہی۔ دوپہر کے قریب کہیں جا کر خوف خدا آیا تو بچی کو سنبھالا، جو رو رو کر نیچے زمین پر ہی سو گئی تھی۔ امامہ کو اس پر بھی غصہ آیا تھا، لہٰذا اسے زبردستی کچی نیند سے اٹھا کر نہلایا اور کپڑے بدلوانے کے بعد یوں ہی بیڈ پر چھوڑ کر اس کا فیڈر بنانے کچن میں چلی آئی۔ فیڈر بنانے کے دوران بھی اس کے ذہن میں صرف ارسلان کی باتیں ہی گردش کر رہی تھی۔ اسی کے خیالوں اور یادوں میں ڈوبی وہ دودھ میں چینی ملا رہی تھی جب شجاع حسن اپنی بیٹی کو باہوں میں لیے کچن کے دروازے پر آ کر دہاڑا، مس امامہ۔ جی سر۔ ایک لمحے میں سارے خیال چھن سے ٹوٹے تھے اور وہ گھبرا کر اس کی دہاڑ پر فوراً پیچھے پلٹی تھی۔ آپ کو یہ جاب کرنی ہے کہ نہیں؟ ماتھے پر تیوریاں اور آنکھوں سے نکلتے غصے کے شعلے اس کا نازک دل سہمانے کو کافی تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت کا دامن پکڑتے ہوئے قدرے کمزور لہجے میں پوچھا تھا، ہوا کیا ہے سر؟ بچی پھر بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کے یوں رونے پر امامہ کے غصے کا گراف دل ہی دل میں مزید بڑھ گیا تھا۔ غفلت کی بھی حد ہوتی ہے، بچی بیڈ سے گر کر زمین پر پڑی کب سے رو رہی ہے
اور آپ کو پرواہ ہی نہیں؟ ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ جب سگی ماں کو خیال نہیں تو کسی اور کو کیوں ہو؟ امامہ نے پہلی بار اسے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں بیٹی سے محبت اور اس کی پرواہ کا یہ پہلا ثبوت دیا تھا اس نے۔ امامہ اس وقت موقع کی نزاکت کے تحت سر جھکا کر صرف سوری کہہ سکی تھی، جبکہ وہ اس کی سوری کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے غصے سے سر جھٹک کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ عبور کر کے وہ ایک گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پچھلا پورا ایک ہفتہ اس کا شدید اذیت میں بسر ہوا تھا۔ جانے کیسی بے قراری تھی کہ اس کے اندر سناٹے بکھرے ہوئے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے نہ اس نے رقص کی محفل سجائی تھی، نہ ہی آواز کا جادو جگا کر نوٹ کمائے تھے۔ رانو بائی اب اس کی طرف کم ہی توجہ دیتی تھی۔ ابھی کل وہ شایان سے ملنے کا سوچ کر کوٹھے سے نیچے آئی تھی۔ مسلسل خواب آور گولیوں کے استعمال کے باعث اس کی شریانیں جیسے ہر لمحہ پھٹنے کو تیار رہتی تھیں۔ گاڑی وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی جب اچانک ایک چھوٹی سی سڑک پر سلو ڈرائیونگ کے باوجود اس کا ٹکراؤ کسی ذی روح کے ساتھ ہو گیا۔ سڑک پر روشنی کم تھی اور اس کی گاڑی سے ٹکرانے والا نوجوان ایک سیکنڈ ہینڈ بائیک کا سوار تھا۔ اس نے مرضی نہ ہونے کے باوجود جانے کیوں گاڑی روک کر نوجوان کا جائزہ لیا تھا۔ معمولی کپڑوں میں ملبوس، اس وقت چوٹ کے باوجود ہمت سے اس کے مقابل کھڑا وہ شخص شایان حیدر سے زیادہ دلکش تھا۔ شاید تبھی وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ سوری، میں بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہی تھی، حادثے کا امکان نہیں تھا، مگر تم بالکل اچانک سامنے آ گئے تھے۔ بہرحال زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، وہ نوجوان کی سنجیدگی سے متاثر ہوئی تھی جو اب اپنی بائیک کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اوکے، کہاں جانا ہے؟ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، اور ضروری بینڈیج وغیرہ بھی ہو جائے گی۔ نہیں، میں کروا لوں گا خود ہی، آپ جائیں۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ خوددار ثابت ہو رہا تھا۔ آسا کے لب دھیرے سے مسکرا اٹھے۔ کیسے کروا لیں گے؟ آپ کی بائیک تو اب قسمت سے ہی چلے گی، پھر راستہ سنسان ہے اور آپ اکیلے ہو، کوئی ڈاکو لٹیرا مل گیا تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، میرے پاس کیا ہے جو کوئی لے گا؟ نوجوان زندگی سے خاصا مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ آسا نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ بیٹھ جاؤ، میں ابھی فون کر کے تمہاری بائیک مرمت کے لیے بھجوا دیتی ہوں۔ اس بار نوجوان کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ تب آسا نے فون کر کے پہلے اس کی بائیک کا بندوبست کیا، پھر گاڑی سست روی سے راستے پر ڈال دی۔ اب بتاؤ، کون ہو تم اور کہاں جا رہے تھے؟ شایان حیدر کے غم سے نکلنے کے لیے کسی بھی طور سے دل کو بہلانا ضروری تھا، تاہم اس کی زندگی میں دل کے اس بہلاوے پر نئی کہانی نے جنم لیا تھا، اور اب وہ اسی نوجوان کے گھر چلی آئی تھی۔ آنٹی، مجھے یہ سوٹ پریس کروانا تھا، مگر کوئی بھی محترمہ فارغ دکھائی نہیں دے رہی، سوائے آپ کی معصوم بیٹی مس انوشا صاحبہ کے۔ پلیز ان سے کہہ کر یہ سوٹ پریس کروا دیں، تب تک میں اوپر اپنے کمرے میں شاور لیتا ہوں۔ سائلہ بیگم کچن میں کھڑی باورچی کو کچھ ہدایات دے رہی تھی جب وہ اپنا سفید کرتا شلوار ہینگر سمیت اٹھا کر ان کے قریب چلا آیا۔ سائلہ بیگم نے ان کی صدا پر فوراً کان دھرے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم شاور لے لو، میں پریس کروا دیتی ہوں۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ہی انہوں نے انوشا کو آواز دے ڈالی تو شہروز مزے سے مسکراتا اپنے کمرے میں واپس چلا آیا۔ کمال صاحب دل کے ساتھ ساتھ شوگر کے بھی مریض ہو گئے تھے، لہٰذا ان کا زیادہ وقت بستر پر اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا، اسی لیے گھر کا سارا کنٹرول سائلہ بیگم کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر سیاہ و سفید کی مختار ہو گئی تھیں۔ پہلی وجہ تھی کہ انوشا پر ستم کرنے کے لیے انہیں فری ہینڈ مل گیا تھا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ شہروز کا سوٹ پریس کیے اس کے کمرے میں اس کے مقابل کھڑی تھی۔ دیکھا، یہ ہے تمہاری اصل اوقات، اور وہاں یونیورسٹی میں وہ کھسکے ہوئے دماغ کا شخص فضول میں پاگل ہو رہا ہے تمہارے لیے۔ سوٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے تمسخر بھری نگاہوں سے انوشا کا سپاٹ چہرہ دیکھا تھا، جسے سرزمان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، سرزمان غلط انسان نہیں ہے، یہ تمہارا ذہن ہے جو گندا ہے اور تمہیں گھٹیا سوچ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تم جیسی ذلیل 2 ٹکے کی لڑکی کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ وہ گررایا تھا۔ انوشا اپنی اس درجہ اہانت پر سلگ کر رہ گئی۔ وہ بولی تو اس کے لفظوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ذلیل ہوگے تم خود، اسی لیے تمہیں ہر دوسرا انسان غلیظ دکھائی دیتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں انسانیت سے سمجھا کر غلط سوچنے سے روکا جا سکتا ہے، مگر تم کچھ بھی اچھا سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہو۔ بہت زیادہ زبان چلتی ہے تمہاری، کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ اس کے الفاظ پر غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ اس خوش فہمی کو بھی دل سے نکال ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ ابھی میرا باپ اور بھائی زندہ ہے، تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دیں گے دونوں۔ وہ کیوں بلا وجہ اس کا روب برداشت کرتی؟ شہروز کسی ناگ کی طرح پھنکار کر اس کی طرف لپکا تھا۔ بہت زوم ہے اپنے باپ اور بھائی پر، چلو کہو انہیں میرے ہاتھ توڑیں۔
संग दिली से उसका बाजू मरोड़ते हुए वो गुर्राया था। अनुषा उसकी इस दर्जा दरिंदगी पर कराह कर रह गई। खड़े खड़े 2 कौड़ी का कर दूं तब भी तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, समझी तुम? हद दर्जा हकारत से उसे परे धकेलते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया तो अनुषा आंसू पीती अपना बाजू से हिलाते हुए खुद भी फौरन उसके कमरे से बाहर निकल आई। यहाँ वाकई कोई अपना नहीं था जो उसका दुख समझता। घर में माइयों का फंक्शन था और सब लड़कियां खूब तैयार हुए मेहंदी के फंक्शन की मानिंद उस फंक्शन को एंजॉय कर रही थी, जबकि वो सबसे अलग थलग किचन में घुसी अपने पापा के लिए परहेजी खाना बना रही थी। उसे रोने से शदीद चिढ़ थी, वगरना अब तक न जाने कितनी बार दिल का गुबार हल्का कर चुकी होती। नौशी अपने ख्यालों में गुम सर झुकाए वो प्याज काट रही थी जब नामानूस पुकार ने उसे चौंका दिया। जी। फौरन गर्दन घुमाकर उसने किचन के दरवाजे में खड़ी उस कदावर शख्सियत को देखा था जिससे उसका खून का रिश्ता था। सवार भैया। वो उसे 100% पहचान नहीं पाई थी, सिर्फ हवा में तीर छोड़ा था जो ठीक निशाने पर जा लगा था। हाँ, कैसी हो तुम? वो लपक कर जैसे ही उसके करीब आई जवार अली हसन ने अपना मजबूत हाथ उसके सर पर धर दिया। ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? और यहाँ कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। उसका दिल उस लम्हे बेहद खुश हो रहा था। जवार अली हसन ने उसकी सरशारी महसूस कर ली थी। तभी वो उसका सर थपथपाते हुए बोला था, तुम अपनी दुनिया से बाहर निकलोगी तो किसी की आमद का पता चलेगा ना। वैसे मैं कराची में होता हूँ, नुज़रत आंटी के पास। अभी कल ही इस्लामाबाद आया था पापा के बुलावे पर, वो भी आंटी से चोरी। पापा और नुज़रत आंटी की नाराज़गी चल रही है ना। डैडी भी मुश्किल से ही आएंगे। मेरा बड़ा दिल चाहता था तुमसे मिलने को। मम्मा से मुस्तकिल राब्ता रहता है मेरा। वो हर कॉल पर मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की तलकीन करती रहती हैं, मगर आंटी की वजह से मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता। अब तो तुम मुस्तकिल यहाँ आ गई हो ना। उसके अंदर पिछले कई सालों का गुबार जमा था जो अपनी सगी बहन को देखते ही बिखरने लगा था। अनुषा ने उसका भारी हाथ थामकर अपने गाल से लगा लिया। हाँ भैया, लेकिन यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है। मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। अपने ऊंचे लंबे जवान भाई को मुकाबिल पाते ही उसका हौसला बिखरने लगा था। ऐन उसी लम्हे साइला बेगम की कड़क आवाज़ जवार हसन की पुश्त पर उभरी थी। हाँ भाई, तुम्हें यहाँ कोई अपना क्यों लगेगा? सबके सब सौतेले रिश्ते जो हैं। महारानी जहाँ से आई हैं वहाँ तो जैसे पूजा होती थी तुम्हारी, वहाँ दिल लग गया। मेरे बच्चों को क्यों अपना समझने लगी तुम? आखिर हो तो उस घमंडी सदफ आरा की बेटी। उनके अल्फाज ने अनुषा के साथ साथ उसके मुकाबिल खड़े जवार हसन के दिल पर भी हाथ डाला था। शायद तभी वह चुप नहीं रह सका था। आप बिला वजह तल्ख हो रही हैं मम्मा। अनुषा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे इस घर की या आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आता हो। तुम चुप करो। मेरे घर के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इतना ही बहन से प्यार है तो ले जाओ इसे अपने साथ। मैं भरपाई ऐसी भलाइयों से। वो बिला वजह तमाशा लगाने पर तुल गई थी। सवार ने बात बढ़ाना मुनासिब नहीं समझी। तुम टेंस मत होना गुड़िया, मेरे 1-2 काम रहते हैं यहाँ, उन्हें निपटाते ही पापा से बात करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। सिर्फ 2-4 रोज़ सब्र कर लो। ओके ओके। अनुषा की पलकें अपने भाई की तस्लील पर भीगी थी, जबकि वो ज़ब्त का भरपूर मुजाहरा करते हुए यज़दानी पैलेस से बाहर निकल गया था। हमें किनारों से नहीं है मतलब, तुम्हें ज़रूरी है पार जाना। मगर आज दरिया की मौजों की सुर्ख आंखें बता रही हैं, खिराज मांगेगा फिर से दरिया। तो फिर आज ऐसा कर लो कि मुझको अपना शरीके सफ़र बना लो। खिराज मांगे जो तुमसे दरिया, तो मुझे भंवर में उतार जाना। तुम्हें ज़रूरी है पार जाना। अरसलान, मैं कल घर वापस आ रही हूँ। अब मुझसे मज़ीद इस डरबेनुमा घर में कैद नहीं रहा जाता। उसी शाम अरसलान हैदर की कॉल आने पर उसने फिर कहा था। जवाब में वो अच्छा खासा चिढ़कर रह गया। क्यों? अब कौन सी नई अफ्ताद टूट पड़ी है तुम पर? बात अफ्ताद की नहीं, मेरे दिल की है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, उसने वजह बयान की थी। दूसरी तरफ अरसलान हैदर चंद लम्हों तक कुछ भी नहीं कह पाया था। पता नहीं कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो एक गैर मर्द के घर मुझे तन्हा छोड़कर वहाँ सुकून से बैठे हो, और यहाँ मुझ पर एक एक लम्हा अजाब बनकर गुजर रहा है। हर पल यही फिक्र रही है कि तुमने टाइम पर खाना खाया होगा कि नहीं। तुम्हें अपने किसी भी काम के सिलसिले में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई होगी। मुझे खुद से दूरी का अजाब मत दो अरसलान, प्लीज़। पर वो हंसी हो गई थी जब अरसलान गहरी सांस फिजा के स्पुर्द करते हुए बोला, तुम क्या समझती हो मोन? मोहब्बत सिर्फ तुम करती हो मुझसे। क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होती? कोई और जाने ना जाने, मगर तुम तो अच्छी तरह जानती हो मोन कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल बेकार है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बगैर मैं यहाँ किस मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। हर पल ज़हन तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है, मगर
میں بہت بے بس ہوں۔ وہ خواب جو میں نے تمہاری رفاقت کے دیکھی ہیں، میں ان خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس کے لہجے میں تھکن نمایاں تھی۔ امامہ کو ملال نے گھیر لیا تھا۔ سوری ارسلان، میرا مقصد تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا۔ اٹس اوکے۔ فائل کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ نہیں، وہ اپنے کمرے کو ہمیشہ لاک رکھتا ہے۔ آئی تھنک اس کی تمام فائلز اور کاغذات اسی کمرے میں رکھے ہوں گے۔ مجھے فائل کی تمام نشانیاں یاد ہیں۔ تم فکر نہ کرو، جس دن موقع ملا میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برتوں گی۔ تھینکس، مجھے معلوم ہے میری مون کبھی کسی کام میں ناکام ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں مسکرائی جب وہ بولا، اچھا سنو، تمہیں وہاں کسی پرابلم کا سامنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، الحمدللہ مکمل آزادی حاصل ہے۔ بس ایک بڑی پرابلم ہے اور وہ ہے شجاع حسن کی بدتمیز بیٹی۔ توبہ، ارسلان روتی ہے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ عجیب پر اسرار سی بچی ہے، منہ سے کچھ بولتی ہی نہیں، حالانکہ بچے 2 سال کی عمر میں پٹر پٹر بولنے لگتے ہیں۔ ہاں، اکثر بچوں کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں۔ بہرحال تم اپنا خیال تو رکھ رہی ہو نا؟ بالکل رکھ رہی ہوں، کیا نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ جواب میں امامہ نے دل سے مطمئن ہوتے ہوئے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ یزدانی پیلس میں مہندی کی تقریب کا آغاز ہو گیا تھا۔ سائلہ بیگم کی بیٹی بریرہ کے ناز نخرے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ انوشا کو تو وہ کسی قابل ہی نہیں سمجھتی تھی، جبکہ کمال صاحب کے ساتھ بھی وہ حساب سے ہی بات کیا کرتی تھی۔ ساحل اور اسنان اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ انوشا محسوس کر سکتی تھی کہ سائلہ بیگم کے تینوں بچے پورے ان کے کہنے میں تھے، اور شاید انہوں نے ہی ان کے دل میں اور انوشا کے لیے نفرت ڈالی تھی۔ کمال صاحب ہر معاملے میں قطعی بے بس دکھائی دیتے تھے۔ اس روز بھی تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو کر وہ ہال میں بیٹھی کمال صاحب سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک شہروز پنڈی سے وہاں پہنچا تھا۔ آج کل اس کا ایک پیر پنڈی میں تو دوسرا اسلام آباد میں ہوتا تھا۔ انوشا کمال صاحب سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کے مقابل ہی قدرے فاصلے پر بیٹھا وہ خاصا گھور کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سائلہ بیگم ملازمین کو آج کے فنکشن کے لیے ہدایات دے رہی تھی۔ اسے زیادہ دیر برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ آنٹی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز کسی سے کہہ کر ایک کپ چائے بنوا دیں، میں اوپر کمرے میں ہوں۔ بریرہ اپنی کزنز اور دوستوں کے ساتھ بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں ہی چلا آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے پھر پنڈی واپس جانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائلہ بیگم انوشا کو ہی کام کے لیے کہیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ چائے اور درد کی گولی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر حد درجہ غصے کا رنگ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی جب اس نے پکار لیا، بات سنو محترمہ، میں نے ابھی جانے کے لیے نہیں کہا۔ تو کیا کروں، میں تمہاری باندھی ہوں کیا؟ وہ تپی ہوئی تھی جب وہ مزے سے مسکرا دیا، یہی سمجھ لو۔ شٹ اپ، وہ پلٹی تھی۔ جواب میں شہروز نے لپکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سر دباؤ میرا، بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ تمہارے منگیتر کو آ جانے دو، وہ دبا دے گی۔ فضول بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا، چلو سر دباؤ میرا۔ منٹ میں اس کے غصے کا گراف بڑھ گیا تھا۔ انوشا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اپنی کئی چوڑیاں توڑوا بیٹھی تھی۔ تمہاری ملازمہ نہیں ہوں میں، جس دن خرید لوگے اسی دن آ کر روب جمانا۔ خرید بھی لوں گا، ابھی فضول چڑ کے بغیر سر دباؤ میرا۔ مجھے نہیں پتا، میں تم پر لعنت بھی نہیں بھیجتی۔ نہ بھیجو لعنت، مگر پھر بھی کان کھول کر سن لو، تمہارے نصیب میرے ساتھ ہی پھوٹنے والے ہیں۔ انوشا کی بے بسی اسے لطف دے رہی تھی، تبھی وہ پھر چلائی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری زندگی کا حصہ بننے سے بہتر ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں۔ کیوں، میں اتنا برا ہوں؟ اب کہ اس کے گداز لبوں پر پرلطف مسکراہٹ بکھری تھی جس سے انوشا کا خون جل رہا تھا۔ تبھی وہ پھر چٹک کر بولی تھی، تم اس سے بھی زیادہ برے ہو، میرا بس چلے تو لمحے میں جان سے مار دو تمہیں۔ اچھا چلو مار دو جان سے، کم آن۔ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے وہ ضد میں آیا تھا۔ جواب میں انوشا نے نفرت سے منہ پھیر لیا، مرو تم کہیں جا کر، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسے پرے دھکیل کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے روز شافیہ کی رخصتی تھی اور شہروز کا نکاح بریرہ کے ساتھ طے پا گیا تھا۔ انوشا کو قطعی نہ چاہتے ہوئے بھی بارات کے ساتھ اسلام آباد سے پنڈی شہروز کے گھر آنا پڑا تھا۔ یہاں بھی سب اجنبی چہرے تھے، کوئی ملنے پہچاننے والا نہیں تھا، لہٰذا وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک کونے میں ٹک گئی۔ بریرہ نے آج اسپیشل شہروز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بڑی خاص قسم کی تیاری کی تھی۔ بلیک شفون کے سوٹ میں اس کے بدن کا گورا پن صاف چھلک رہا تھا، صرف اس کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے وہ کیسی کیسی حرکتیں نہیں کر رہی تھی۔
शहरोज़ हाल में आते जाते जहाँ बरीरा से बातें कर रहा था, वहीं एक नज़र अनुषा रहमान पर भी ज़रूर डाल देता था, जो अलग थलग बैठी बेहद मासूम दिखाई दे रही थी। उसकी खाला ने अपने बच्चों के साथ साथ उसके जहन में भी अपने सौतेले के लिए भी नफरत का जहर फूंका था। यही वजह थी कि जवार अली हसन के साथ साथ उसकी अनुषा रहमान के लिए भी नफरत बढ़ गई थी। बरीरा वगैरह की मानिंद उसे भी अपनी खाला ही मजलूम और हक पर दिखाई देती थी। अभी निकाह की रस्म शुरू ही नहीं हुई थी, शाफिया और बरीरा दोनों को ही तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया था। शहरोज़ अपनी ममा और आंटी के साथ खड़ा था जब अचानक उसके सेल पर बरीरा की कॉल आई और उसने बेहद घबराए हुए लहजे में उसे बताया, शाफिया ब्यूटी पार्लर से भाग गई है। व्हाट? उसे सिर्फ शॉक ही नहीं लगा था बल्कि ज़ोर का चक्कर भी आ गया था। आंखों के सामने जैसे यकलख्त अंधेरा छा गया था। अपने घर से ब्यूटी पार्लर तक का फासला उसने इंतहाई रैश ड्राइविंग के साथ तय किया था। आगे बरीरा इंतहाई मतवाहिश हालत में ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। बरीरा, शाफिया कहाँ है? घर में किसी को कुछ भी बताए बगैर वो सीधा वहाँ चला आया था। पता नहीं शाह, हम दोनों इकट्ठी बैठी थी, तभी उसकी किसी दोस्त का फ़ोन आया और वो अलहदा कमरे में चली गई। पार्लर में रश्ता और फिर मेरी चंद सहेलियाँ भी अचानक वहाँ मिल गई थीं, लिहाजा मैं उनमें मगन हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने शाफिया का पता किया तो वो यहाँ नहीं थी। मैंने पूरा पार्लर देख लिया है, वो कहीं नहीं है, बाथरूम में भी नहीं। वो रोहांसी हो रही थी। शहरोज़ के दिमाग में जैसे आंधियाँ सी चलने लगीं। थोड़ी देर तक बरीरा की बेवकूफ़ी और वावेले से ये खबर पूरे शहर में फैल गई। साइला बेगम ने तो खबर सुनते ही जवार हसन को कोसने देने शुरू कर दिए थे, जबकि नायला बेगम भरे घर में इस दर्जा रुसवाई पर लम्हों में होशो हवास से बेगाना होकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते हंसता बसता घर तमाशागाह बनकर रह गया था। हर जगह शाफिया का पता कर लेने के बाद नाकाम होकर शहरोज़ ने वो कदम उठाया था जिसके बारे में चंद घंटे पहले तक उसने सोचा भी नहीं था। आशा आज पहली बार पिछले 5 सालों में किसी के घर आई थी। अजनबी नौजवान जिसकी बाइक उसकी शानदार गाड़ी से टकराई थी, उसके सामने चारपाई पर पड़ा अपने जख्मों से रिश्ती तकलीफ का लुत्फ समेट रहा था। वो उसके घर वालों से आशना नहीं थी, लिहाजा रस्मी सी अलैग सलैग करती उसकी चारपाई के करीब धरी दूसरी चारपाई पर टिक गई। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नौजवान उसकी जहरी शानो शौकत से खासा मरऊब नजर आ रहा था। वो दिल ही दिल में हंस दी। मैं भी ठीक हूँ। रात में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, शायद दवा में नशा था, पूरी रात मदहोश पड़ा रहा हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने ज़हीर साहब से बात कर ली है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे वो रोज़ाना खुद आकर तुम्हारा चेकअप भी कर लिया करेंगे और दवा भी अपनी तरफ से मुफ्त दे दिया करेंगे। शायान हैदर के बाद वो दूसरा शख्स था जिस पर वो मेहरबान हो रही थी। नौजवान उसकी नवाजिशों के जवाब में चंद लम्हे खामोश रहकर बोला था, आपसे एक सवाल पूछूं, सच सच जवाब देंगी? हाँ। वो थोड़ी देर हैरान हुई थी, तभी उसने पूछा था, आप मुझे तुम कहती हैं, मैं इसे आपकी बेतकल्लुफ़ी समझूं या अपने लिए हकारत? वो ज़रूरत और उसकी सोच से ज़्यादा हसास था। आशा उस लम्हे चाहने के बावजूद मुस्कुरा नहीं सकी थी। सॉरी, मैं इंसानों की दर्जाबंदी की कायल नहीं हूँ। तो इसका मतलब है आप मेरे मामले में तकल्लुफ़ नहीं बरत रही। शुक्रिया, लेकिन क्या मैं इसकी वजह भी पूछ सकता हूँ? नहीं, कुछ सवाल बिना जवाब के रहें तो अच्छे लगते हैं। बहरहाल तुम्हें बुरा लगता है तो आइंदा मैं तुम्हें तुम नहीं कहूँगी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फ़ौरन उसने वजाहत पेश की थी। इस दौरान कमरे में कोई नहीं आया था। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अपना नाम भी नहीं। फ़ौरन ही आशा ने मौजू तब्दील कर दिया था जब वो बोला, मुझे फरहान गुल कहते हैं। हाल ही में MSc किया है, अब किसी अच्छी सी जॉब की तलाश में हूँ, मगर पिछले 2 माह से जूतियाँ चटखा कर भी कोई मुलाजमत हाथ नहीं आ रही। हर जगह रिश्वत और सिफारिश का भूत सामने तनकर खड़ा हो जाता है। दिन रात आंखें फोड़कर और खून चलाकर शानदार नंबर के साथ जो डिग्रियां हासिल की थी उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। अब तो हर जगह डॉक्यूमेंट्स की बजाय सिफारिश या रिश्वत मांगते हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं। ऐसे में इंसान कोई इंतहाई कदम ना उठाए तो और क्या करे। वो यूं उससे अपना मसला शेयर कर रहा था गोया दोनों के बीच बरसों की शनासाई हो। आशा ज़िंदगी के इस पहलू से बेखबर नहीं थी, तभी उसका दर्द समझते हुए बोली, कल रात भी कहीं इंटरव्यू देकर आ रहे थे? नहीं। तो फिर क्या बताऊं आपको, इस मुल्क में ज़िंदा रहने का भरम रखना बहुत दुश्वार है। जब सारी दौलत महज चंद बा इख्तियार हाथों में सिमट कर रह जाए तो फिर कोई खुदकुश हमले करता है, कोई चोरियां करने लगता है। किसी की जान हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर निकल जाती है तो कोई लम्हा बलम्हा मरने की अजियत से तंग आकर एक ही बार अपनी और अपने घर वालों की जान ले लेता है।
مجھ میں نہ تو خودکش حملہ کرنے کی ہمت ہے، نہ چوری ڈکیتی کو طبیعت مانتی ہے، لہٰذا اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کے لیے کل اپنے جسم کا ایک عضو فروخت کر کے آ رہا تھا۔ واٹ؟ اس کی کہانی بہت انوکھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اسے زبردست شاک لگا تھا۔ فرحان گل کے لبوں پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ کیا بیچا تم نے؟ کئی سیکنڈز کے بعد وہ پوچھ سکی تھی جب اس نے بتایا، کڈنی۔ بہت برا کیا تم نے، کوئی اپنا پیٹ پالنے کے لیے جسم کے اعضاء کو فروخت کرتا ہے۔ بات میرے پیٹ کی نہیں تھی میم، میری بہن کے مستقبل، اس کی خوشیوں کی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک اچھا رشتہ ملا ہے اس کے معیار کا۔ اگر میری بدحالی کی وجہ سے یہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو شاید میں ساری عمر اپنی بہن کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہ کر سکتا۔ آپ نہیں جانتی مڈل کلاس گھرانوں کے بھائیوں کو اپنی بہنوں کے اچھے مستقبل اور ان کی خوشیوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ان کی زندگی میں اجالا بکھیرنے کے لیے اپنے لہو سے چراغ بھی جلانے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ وہ اس کی سوچ اور قربانی کے جذبے سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ 4، 2 شادی شدہ ہیں، 2 کنواری ہیں۔ ایک کی شادی طے کر دی ہے، چوتھے نمبر والی ابھی پڑھ رہی ہے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے اذلان، وہ ابھی 5ویں میں پڑھ رہا ہے۔ ابو جی کا سایہ بھی سر پر نہیں اور ماں جی ویسے ہی معذور ہیں، ان کے لیے بھی روزانہ دوا لانی پڑتی ہے، ایسے میں قرض بھی لیا جائے تو گزارا نہیں ہوتا۔ پھر آگے کے لیے کیا پلان کیا ہے تم نے؟ پتہ نہیں، زندگی کا اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا دیکھا جائے گا۔ وہ اس سے بے حد متاثر ہوئی تھی، شاید تبھی اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سنو، اگر تم ذاتی طور پر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اب کے چونکنے کی باری فرحان گل کی تھی۔ کیوں؟ آپ میری ہیلپ کیوں کریں گی؟ مجھ سے تو شناسائی کا تعلق بھی نہیں ہے آپ کا، جبکہ لوگ یہاں خون کے رشتوں سے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں لوگ تھوڑی ہوں، میں تو تمہاری دوست ہوں۔ اس کے لبوں پر واقعی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، میری غربت نے مجھے کمزور ضرور کیا ہے، مگر ابھی میرے ضمیر میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ آپ مجھ پر ترس کھائیں یا مدد کی آڑ میں کوئی غلط کام لیں، میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ اس نے رخ پھیرا تھا، آسا محض اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ تم غلط سوچ رہے ہو فرحان، میں نہ تم پر ترس کھا رہی ہوں، نہ تم سے کوئی مفاد وابستہ ہے میرا۔ بس میں چاہتی ہوں جو کام تم نے کل کیا ہے وہ دوبارہ کبھی نہ ہو، اسی لیے تمہاری مدد کا فیصلہ کیا۔ تمہیں اگر یہ بھی برا لگا ہے تو اگین سوری۔ اس وقت فرحان گل کے سامنے بیٹھی وہ لڑکی ایک دوست تھی۔ وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس کی باطنی خوبصورتی سے بھی بے حد متاثر ہوا تھا۔ اگلے کچھ روز میں اس کی فرحان کی 2 بہنوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بھی اسے ویسے ہی پیار کرنے لگی تھی جیسے وہ اپنی سگی بیٹیوں سے کرتی تھی۔ آسا کو یہاں آ کر بہت سکون ملتا تھا، لہٰذا پچھلے 1 ہفتے میں شایان حیدر کی تقسیم کا درد خاصا کم ہو گیا تھا۔ فرحان گل کو اس نے اپنی حیثیت سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے متعدد بار پوچھنے پر بھی اس نے محض یہی بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اسی کے دیے گئے پیسوں سے وہ چھوٹے پیمانے پر بیوپار شروع کر چکا تھا، جس میں قسمت کی مہربانی اور خدا کے فضل سے تاحال اسے اچھا خاصا پروفٹ حاصل ہو گیا تھا۔ اس روز شایان کا نکاح تھا اور وہ خود کو لاکھ سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کے باوجود بری طرح بکھر کر رہ گئی تھی۔ امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور شجاع حسن کی بیٹی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اسے وہ معصوم سی پری کسی بلا سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر ٹی وی کی آواز فل کیے پاکستانی فلم دیکھ رہی تھی جب اچانک شجاع حسن کے والد قدرت اللہ صاحب کے کمرے کا دروازہ دہاڑ سے کھلا اور وہ کچھ ہی لمحوں میں اپنی ویل چیئر گھسیٹتے وہاں ٹی وی لاؤنج میں چلے آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس گھر میں کہیں سکون ہے کہ نہیں؟ وہ چلائے تھے۔ امامہ بوکھلا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سوری کی بچی، جا کر گڑیا کو سنبھالو، وہ کب سے رو رہی ہے۔ ہو بہو شجاع حسن سے ملتی جلتی شخصیت کے مالک وہ شخص اس وقت شدید غصے میں تھے۔ امامہ کو شجاع حسن کی پیشن گوئی بالکل درست لگ رہی تھی۔ سیب جیسے سرخ و سفید چہرے پر غصے کی جھلک نے ان کے چہرے کی رنگت اور زیادہ گہری کر دی تھی۔ وہ بھاگ کر بچی کی طرف لپکی اور اسے اپنی باہوں میں لے کر لوری دینے لگی۔ قدرت اللہ صاحب کی دہاڑ سے دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ شام میں بچی کو دودھ پلانے کے بعد وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر سو گئی تھی۔ شجاع ڈیوٹی سے فارغ ہو کر موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو نظر سیدھی اس پر پڑی تھی جو اس کی بیٹی کو ساتھ لگائے نیند سے بے حال وہیں ٹی وی لاؤنج میں سمٹ کر صوفے پر بیٹھی سو رہی تھی۔ سردی اگر زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ نیند میں بھی سردی کو محسوس کرتے ہوئے سمٹ رہی تھی۔ تب وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی بیٹی امامہ کے سینے میں منہ چھپا کر یوں سکون سے سو رہی تھی جیسے وہی اس کی ماں ہو۔
اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے اپنی بیٹی کو الگ کرے، مگر وہ خود سکون میں نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اسے اپنی بیٹی کو اس کی باہوں کے حصار سے نکالنا پڑا تھا۔ امامہ کی آنکھ فوراً کھلی تھی۔ شجاع حسن کو آنکھ کھلتے ہی اپنے اس قدر قریب دیکھ کر قدرے گھبراتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب وہ بولا، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کی عزت کو میں اپنی جان سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہوں۔ یہاں سردی بڑھ رہی ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنی بچی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ دل ہی دل میں اس کے کردار کی مضبوطی کو سراہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ آج وہ بچی کے بغیر اپنی مرضی سے سکون کی نیند سو سکتی تھی، مگر اب آنکھوں میں نیند رہی کہاں تھی۔ خیال کے پرندے فوراً بھٹک کر ارسلان حیدر کی سمت پرواز کر گئے تھے۔ وہ اس لمحے کیا کر رہا ہوگا؟ اسے میرے بغیر نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ ٹھیک سے وقت پر کھانا کھا لیتا ہوگا کہ نہیں؟ کہیں وہ کمزور تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ میں اسے اتنا مس کرتی ہوں، میرے بغیر اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا، مگر ارسلان حیدر کا موبائل مسلسل آف مل رہا تھا۔ وہ چنچلائی تھی، مگر پھر فوراً ہی ذہن میں اس کا دوسرا نمبر آ گیا تو اسے پریس کر ڈالا۔ یہ نمبر ارسلان نے اس سے خفیہ رکھا تھا، مگر وہ اتفاقیہ طور پر اس کا سیل ہاتھ لگ جانے کے باعث اس نمبر کے بارے میں جان گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ارسلان نے اس کی کال پک کرنے میں ٹائم لیا تھا۔ ہاں بولو مون، کیا بات ہے؟ قدرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اس کی کال پک کرتے ہی اس نے پوچھا تھا، جب وہ ہرٹ ہوتے ہوئے بولی، تم کسی اور سے بات کر رہے تھے نا؟ ہاں، اس نے اعتراف میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ امامہ کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ واٹ؟ پلیز ڈونٹ بی سلی مون، کسی دوست سے بات کر رہا تھا، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نمبر کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کا وہ پرسنل نمبر اسے کیسے ملا۔ امامہ کا دل اس کے لہجے کی بیزاری محسوس کر کے دکھ رہا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور وہ اس لمحے اس سے رابطہ منقطع نہیں کر سکی تھی۔ بہت اسپیشل فرینڈ ہے تمہارا، مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے تمہیں۔ اب کہ اس کے لہجے میں نمی چھلکی تھی جس پر وہ جھنجھلایا تھا۔ پلیز فار گاڈ سیک مون، 1 منٹ میں بچی بن جاتی ہو تم سے زیادہ بھلا کون عزیز ہو سکتا ہے مجھے؟ اوکے، وہ چپ ہو گئی تھی، جواباً وہ نرم لہجے میں بولا، پلیز بتاؤ نا، اس وقت فون کیسے کیا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں تو پھر؟ پتہ نہیں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ارسلان، فوری۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وقت یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ایس پی کو شک ہو جائے گا۔ وہ گھبرایا تھا جب وہ تپتے ہوئے بولی، ایس پی گیا بھاڑ میں، تم سے ملنے کے لیے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز ارسلان، مجھے اپنے پاس بلا لو، میرا دل تمہارے بغیر یہاں نہیں لگ رہا۔ اوکے اوکے، ڈونٹ بی ایموشنل۔ کل کوئی مناسب موقع دیکھ کر ایس پی کی غیر موجودگی میں گھر چلی آنا۔ مما کو اپنے طور پر تمہارے معاملے میں مکمل مطمئن کر چکا ہوں میں، یہ کہہ کر کہ تم لاہور پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی ہو اور اپنی نہایت مخلص دوست کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہو۔ تم بھی یہی کہنا۔ وہ خود تم سے ملنے آنا چاہتی تھیں، مگر آج کل جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ تم آ جاؤ گی تو انہیں بھی تھوڑا سکون ہو جائے گا۔ ہاں، میں خود بھی انہیں بے حد مس کرتی ہوں۔ امامہ کا لہجہ اس بار خود بخود دھیما ہو گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، کل تم آؤ گی تو تفصیلاً روبرو بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ خاصی عجلت میں تھا۔ امامہ ابھی اسے ٹھیک سے خدا حافظ بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عین اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی تھی، جس سے اس کا دل ایک مرتبہ پھر زور سے دھڑکا تھا۔ یا اللہ خیر، اب کیا مصیبت درپیش آ گئی کسی کو؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی شجاع حسن اپنی بیٹی کو اٹھائے کھڑا تھا۔ جی سر، ڈسٹربنس کے لیے معذرت، اصل میں مجھے گڑیا کا فیڈر نہیں مل رہا تھا، اسے بھوک لگی ہے، فیڈر ڈھونڈ دیں پلیز۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی نیند اور تھکن کے سرخ ڈورے واضح دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ اس کی تھکن کا خیال کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت کی یہ ایک اور اچھائی اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس کی بیٹی کا فیڈر ڈھونڈنے کچن میں آئی تو شجاع بھی دودھ بوائل کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ آج ابا جی نے آپ کی شکایت کی ہے مس امامہ، وہ فیڈر ڈھونڈتے ڈھونڈتے چونکی تھی۔ اس جاب کے لیے آپ پر کوئی پریشر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں آپ کی بیٹی بات پہ بات بہت روتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی میں تھک جاتی ہوں۔ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ شجاع حسن نے سرسری سی ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر دودھ کے پتیلے کی طرف آ گیا۔ تبھی امامہ نے اسے روکا تھا۔ آپ کمرے میں جائیے سر، میں بیبی کا فیڈر تیار کر کے لاتی ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لغزش تھی۔ شجاع حسن جیسے زیرک پولیس افسر سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کی اصلیت کے بارے میں جان جاتا۔ شجاع اس کی آفر پر دھیرے سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے تھینکس کہتا اپنے کمرے میں واپس گیا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔
उफ, पता नहीं ये मोहब्बत मुझे क्या क्या रंग दिखाएगी। फीडर ढूंढते हुए वो ज़ेरा लब बड़बड़ाई, फिर दूध बॉयल करके अगले कुछ ही मिनटों में शुजा हसन के कमरे में चली आई, जो उस वक्त बेड पर लेटा अपनी बेटी से खेलते हुए उसे प्यार कर रहा था। इमामा ने फीडर उसे थमाने के बाद वहाँ से रुखसत होने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था। एक चांद तन्हा खड़ा रहा, मेरे आसमां से ज़रा परे, मेरे साथ साथ सफ़र में था, मेरी मंजिलों से ज़रा परे। तेरी जुस्तजू के हिसार से, तेरे ख्वाब तेरे ख्याल से, मैं वो शख्स था जो खड़ा रहा, तेरी चाहतों से ज़रा परे। कभी दिल की बात कही ना थी, जो कही तो वो भी तभी तभी, मेरे लफ्ज़ पूरे तो थे मगर तेरी समाअतों से ज़रा परे। दादी माँ, ये सनी दादा कौन है? शाम ढल रही थी और दादी माँ सिर्फ उसके लिए आज बड़े अरसे के बाद खुद चूल्हा जलाए आलू के पराठे बना रही थी। जब उसने चिमटे से छोटी छोटी लकड़ियों को इधर उधर करते हुए पूछा। काम वाली लड़की को बुखार था, लिहाजा वो पिछले 2 रोज़ से पढ़ने भी नहीं आ रही थी। अंजला को कोशिश के बावजूद मीरान शाह का घर नहीं मिला था, लिहाजा वो उससे मिले बगैर ही रास्ते से वापस पलट आई थी। दादी अम्मा ने उसके सवाल पर कदरे मुतफक्किर होते हुए पूछा था, तू क्यों पूछ रही है? वो मिला था मुझे रास्ते में, इसलिए। उसने कुछ भी छुपाना मुनासिब नहीं समझा था। दादी अम्मा की फ़िक्र मज़ीद बढ़ी थी। अंजू, आज के बाद तो अकेले घर से बाहर ना निकलना। क्यों दादी माँ? वो बेहद हैरान हुई थी। तभी उन्होंने बताया था, तुझे नहीं पता, इस गांव में सनी दादा का वजूद किसी अजाब से कम नहीं। गुंडा है पूरा, सारा गांव उसकी दहशत से पनाह मांगता है। कब वो क्या कर डाले कुछ खबर नहीं। वो चूँकि उसकी अमली गुंडागर्दी का मुजाहरा अपनी आंखों से देख चुकी थी, लिहाजा उनकी तनबीह पर बेपरवाही से कंधे झटकते हुए बोली, दादी माँ, आप भी बड़ी भोली हैं। मैं कोई गांव की सीधी सादी उजड़ सी लड़की थोड़ी हूँ जो मेरे साथ वो कुछ भी कर ले और मैं खामोश रहूँ। नहीं दादी माँ, मैं यहाँ किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। मेरे बाबा यहाँ इल्म की रोशनी फैलाना चाहते थे। मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस गांव की भलाई के लिए काम करूँगी, और आप देखिएगा, वो गुंडा मवाली जो कोई भी हो, मेरा बाल भी पीका नहीं कर सकेगा। नहीं अंजू, दाने के बाद मैं तुझे खोने का हौसला नहीं रखती। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। उसने इत्मीनान से उनके हाथ थामे तो वो बेबसी से उसकी तरफ देख कर रह गईं। हर बार यही सोचा, हर बार कसम खाई, इस बार ना रोएंगे, दामन ना भिगोएंगे। ए मानिए गुल, जब मौसम गुल आया, मासूम शगुफ़ों की मासूम अदाओं ने मजबूर बना डाला, हर बार रुला डाला। रात भर गहरी नींद में मदहोश रहने के बाद सुबह जब चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी आंख खुली तो सर बेहद भारी हो रहा था। आंखों के सूजे हुए पपोटों और मोतल हवास उसकी हालत खासी काबिले रहम बना रखी थी। पहली फुर्सत में तो उसे समझ में ही नहीं आया था कि वो कहाँ है और क्यों है। ताहम कुछ ही लम्हों के बाद जब उसकी मुंतशिर हवास बहाल हुए तो उसे याद आया कि कल शहरोज़ के घर में उसी के हाथों वो किडनैप हुई थी। कितनी चालाकी से उसने उसे घर से बाहर बुलाकर अपने सोचे समझे मंसूबे की भेंट चढ़ा दिया था। 1-1.5 घंटे की निहायत रैश ड्राइविंग के बाद यहाँ सुनसान इलाके में वो रात किसी वक्त लाकर कैद कर दी गई थी। जिस वक्त उसे यहाँ लाया गया था उस वक्त वहाँ लाइट नहीं थी, लिहाजा जैसे ही शहरोज़ ने उसे गुस्से से कमरे में धकेला, वो लड़खड़ाकर कमरे में पड़ी चारपाई के पाए से टकरा गई। उस वक्त उसे इतनी ज़ोर का चक्कर आया था कि वो चाह कर भी अपने हवास कायम नहीं रख सकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि शहरोज़ ने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है। वो बुरा था, अनूशा उससे नफ़रत करने लगी थी, मगर अपनी अदावत और ज़िद में वो इस दर्जा घटिया हरकत भी कर सकता है ये गुमान उसे नहीं था। उसकी आंखें अपनी बेबसी पर आंसुओं से भर आई थीं। न जाने वो उसके साथ क्या करने का इरादा रखता था। या अल्लाह, अब क्या होगा? बुरी तरह चकराते सर को दोनों हाथों में थाम कर पल दो पल के लिए उसने सोचा, पता नहीं वहाँ सब लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी पर क्या सोचा होगा। मम्मा तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करती, अब तो उन्हें और भी मौका मिल गया होगा मेरे खिलाफ़ बोलने का। या अल्लाह, मैं कैसे सबको अपनी पारसाई का यकीन दिलाऊंगी? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के बाद मैं कहाँ जाऊँगी? सोचो कि यलगार ने उस पर अपना घेरा तंग कर रखा था। अजहद लाचार होकर वो रो पड़ी थी। सुबह के मलगजे धुंधलके अब छटने लगे थे। बाहर सरसब्ज दरख्तों और नन्ही चिड़ियों की चहचहाहट ने वाज़ेह कर दिया था कि वो किसी जंगल या फार्म हाउस के करीब लाकर कैद की गई है। उसका जहन कतरे बेदार हुआ तो वो अपने पुरथकन वजूद को बमुश्किल घसीटती कमरे में लगी उस वाहिद खिड़की की तरफ चली आई जहाँ से बाहर दूर दूर तक फैला हुआ सब्ज़ा साफ दिखाई दे रहा था।
قطار در قطار لگے درختوں کا ذخیرہ اور افق پر چہچہاتے پرندوں کی چہکاریں ماحول میں فرحت کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ قرب و جوار میں کسی اور بلڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا، بلا شبہ وہ کسی فارم ہاؤس کا ہی ایک حصہ تھا۔ وقت کی گرفت سے جیسے جیسے لمحے چھوٹتے جا رہے تھے اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا، دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تیار ہو رہی تھیں۔ تبھی دہاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شہروز خاصے خطرناک تیوروں کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے اس کی سمت بڑھ آیا۔ شہروز، تم انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہو، اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چلا اٹھی تھی۔ جواب میں شہروز کا بھاری ہاتھ خوب جم کر اس کے بائیں رخسار پر آ پڑا۔ بکواس بند کرو، میرے گھر میں اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے صرف تمہارے کمینے بھائی کی وجہ سے۔ اس وقت میری مما ICU میں پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ یاد رکھنا انوشا رحمان، اگر میری مما کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو میں تمہارا اور تمہارے بھائی کا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا تم بہن بھائیوں کے انجام سے پناہ مانگے گی۔ واٹ؟ کیا کیا ہے میں نے اور میرے بھائی نے؟ اس وقت وہ اپنے زخم کو بھلا کر حیران ہوئی تھی، تبھی وہ گراتے ہوئے بولا تھا، اتنی بے خبر نہیں ہو تم، میری بہن تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگی ہے۔ تو خود بھاگی ہوگی نا، میرا بھائی تمہارے گھر سے تو اٹھا کر نہیں لے گیا اسے، اور پھر اس معاملے میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اس سے الجھی تھی۔ جواباً شہروز نے اس کے ریشمی بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ بہت بک بک کرنی آتی ہے تمہیں، اب دیکھنا ہمیشہ کے لیے گونگا بہرا کر کے رکھ دوں گا۔ جو گھٹیا قدم تمہارے بھائی نے اٹھا کر مجھے اور میری مما کو تکلیف پہنچائی ہے، اب میں بھی وہی قدم اٹھا کر اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں بھی اس کی عزت کو اٹھا کر لے آیا۔ اس کے عزائم خطرناک تھے۔ انوشا کے اندر تک کوئی سرد لہر اتر گئی۔ خدا سے ڈرو شہروز افندی، ایسا نہ ہو کہ کسی کی آہ تمہارے لیے زندگی کا ہر لمحہ عذاب بنا کر رکھ دے۔ شٹ اپ، فی الحال میری مما کی جلد سے جلد صحت یابی کی دعا مانگو، وگرنہ تمہارا واسطہ ایک انسان سے نہیں کسی حیوان سے پڑے گا، اور تب میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو بتاؤں گا کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لفظ لفظ سے آگ برساتا وہ اس وقت اتنا ڈپریس دکھائی دے رہا تھا کہ انوشا چاہنے کے باوجود خود کو اس کی طرف دیکھنے سے نہیں روک پائی۔ خون چھلکاتی غلافی نگاہیں اور تنے ہوئے اعصاب اس کے اندر کا حال بخوبی عیاں کر رہے تھے۔ وہ خود چکرا کر رہ گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کے سیل پر بیپ ہوئی اور وہ اسے تنفر سے پرے دھکیلتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ انوشا کے لیے ایک اور رات عذاب بن کر گلے ملنے چلی آئی تھی۔